بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس وقت اسرائیل مسلسل نہتے فلسطینیوں پر اپنی میزائلیں برسا رہا۔ روزانہ ہزاروں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے۔ اسرائیل کے ایئر اسٹرائک سے ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے دم توڑ رہے، لوگ ملبے تلے دب کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہے۔ لیکن فلسطین بھائیاں اگر ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جانا چاہے تو اسرائیل فورس ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنا کر سواری کے جانوروں تک کو مار دیتا ہے۔ ہر طرف فلسطینیوں کا خون اور ان کے بے بسی کے آنسو پھیل رہے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا خاموش بیٹھ کر صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ 47 سے زیادہ اسلامک ملکوں نے بے غیرت کا چولا پہن رکھا ہے۔ ایسے لوگ جو ابھی تک خود کو مسلمان کا سب سے بڑا خیرخواہ مانتے تھے اور اسی بے بسی کا کنیکشن اس وقت ووٹ بٹورے، آج ان کی بھی حیثیت مسلمانوں کو صاف نظر آ رہی ہے۔ وہ فلسطینیوں کی مدد چھوڑو، الٹا اسرائیل کے لیے کھانے پینے کا سامان بھیج رہا ہے۔ دوستو، اس وقت 57 اسلامک دیشوں میں صرف یمن ہی کھل کر فلسطینیوں کا ساتھ دے رہا ہے اور اپنی طاقت بھر اسرائیل پر مسلسل حملے کیے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے اپنے دوست امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ یمن پر حملہ کرے۔ لیکن امریکہ نے ابھی تک اس پر اپنا کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا اور اس کی بڑی مدد سعودی عرب ہے، کیونکہ یمن و سعودی عرب کی ایک لمبے عرصے سے زمانے سے لڑائی چلتی آ رہی ہے اور یمن سے سعودی عرب کو ہمیشہ خطرہ رہا ہے۔ اس لیے اگر سعودی عرب یمن پر حملے میں امریکہ کا ساتھ دیتا ہے تو ادھر یمن سعودی عرب پر اپنے حملے شروع کر دے گا اور شاید سعودی عرب اپنی کمزوری ملٹری پاور کی وجہ سے یمن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس لیے اسرائیل کے مسلسل کہنے پر باوجود سعودی عرب امریکہ پر فورس کر رہا ہے کہ امریکہ کسی حال میں بھی یمن پر حملہ نہ کرے۔ اب اسرائیل کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یمن و سعودی عرب آپس میں لڑے نہ لڑے، لیکن امریکہ کو ضرورت پڑتا ہے کیونکہ امریکہ کی خاص دوست سعودی عرب کے ساتھ چلتی ہے، اس لیے شاید وہ یمن پر حملہ کر کے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کبھی خراب نہیں کرے گا اور ادھر یمن مسلسل اسرائیل پر حملے کرتے جا رہا ہے۔ دوستو، یمن ایک بہت ہی پرانا تاریخی ملک ہے۔ اسلام آنے کے بعد یمن پر اکثر شیعہ قوم کی حکومت رہی ہے۔ اس وقت اسرائیل کے ہٹا کر مقابلہ کرنے والی یمنی قوم کو ہوتی ہے اور شیعہ فرقے ہی ایک بڑا حصہ ہے، لیکن اس کا عقیدہ عام شیعہ لوگوں سے کچھ ہٹ کر ہے، کیونکہ شیعہ حضرات 12 اماموں کی تسلیم کرتے ہیں، جبکہ سنی مسلمان صرف 4 اماموں پر ہی اپنی عقیدہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے اسرائیل کے ایک بڑے بحری جہاز پر حملہ کر اس پر قبضہ کر لیا ہے اور ابھی 2-3 دن کے اندر ہی اسرائیل کے 2 اور بحری جہازوں پر حملہ کیا ہے اور انہیں ابھی اپنے ساتھ لے لیا ہے۔ اس لیے اسرائیل یمن کو لے کر کافی پریشان نظر آ رہا ہے اور برابر امریکہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ یمن پر حملہ کرے۔ یمن کے کمانڈر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم مڈل ایسٹ میں امریکہ کے بیس پر حملہ شروع کر دیں گے اور یہ کام کسی حد تک شروع بھی کر دیا گیا ہے۔ اور آج صبح یمن نے اپنے 3 خطرناک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ یہی یمن کے کچھ حصے ہتھیار ہیں جن سے امریکہ و اسرائیل بھی حیران ہے اور یہ میزائلیں اسرائیل کے اندر ایک بڑی تباہی مچا رہی ہے۔ اگر اسرائیل اپنے ایئر اسٹرائک سسٹم سے ان سبھی میزائلوں کو ڈیفیوز کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی نہ کوئی میزائل اسرائیل کے شہر میں جا گرتا ہے، جس سے انہیں بھاری تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، اس طرح کی چلتی جنگ میں سارا نقصان عام شہریوں کا ہوتا ہے۔ حکومت کی گدی پر بیٹھے لوگ تو ایسے ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر ہتھیار کمپنیوں کے ساتھ اپنی پرسنلی کروڑوں کا بزنس کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کو واقعہ پسند آ رہا ہے تو ایک پیارا سا لائک ضرور کریں۔ اس لیے امریکہ جیسا سپر پاور دیش اکثر اسی کوشش میں رہتا ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگ ہوتی رہے تاکہ ہتھیار سپلائی کر کے اربوں کا بزنس کیا جا سکے۔
امن اور شانتی کا ڈنڈورا پیٹنے والے خود ہی جنگ کرواتے ہیں اور پھر الگ الگ بیٹھ کر ہتھیاروں کا بزنس کرتے ہیں۔ اس سازش میں ملک کے عام شہری اپنے گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں لاشیں اٹھتی ہیں اور پھر کچھ دنوں تک رو دھو کر دنیا پھر خاموش ہو جاتی ہے اور سیاست کی گدی پر بیٹھے لوگ ایسے ہی لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔